7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسموں کے درختوں سے بچ کر رہنا بہتر ہے۔ پہلا درخت یہ ہے۔ محترم سامعین، کیا آپ نے کبھی غور فرمایا کہ دنیا میں ہر درخت صرف سایہ اور سکون نہیں دیتا، بلکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سائے تلے سکون کی بجائے خوف چھپا ہوتا ہے۔ ایسے پیڑ جن کے نیچے بیٹھنے والے لوگ اکثر عجیب واقعات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر سننے میں آیا کہ کچھ مسافر رات کے اندھیرے میں راستہ بھٹک کر ایسے پیڑوں کے قریب جا نکلتے ہیں اور پھر ان کی زندگی کبھی ویسی نہیں رہتی۔ کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، کوئی پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے اور کسی کی جان ہی چلی جاتی ہے۔ کچھ ایسے پیڑ ہیں جن پر صدیوں سے یہ مانا جاتا ہے کہ جنات کا بسیرا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دن کی روشنی میں یہ پیڑ بالکل عام لگتے ہیں، لیکن جیسے جیسے رات ڈھلتی ہے ان کے سائے میں کچھ اور ہی آباد ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے پیڑ کو غور سے دیکھا ہے جس کی لٹکتی ہوئی جڑیں یوں لگتی ہیں جیسے اندھیرے میں کوئی ہاتھ ہلا رہا ہو؟ کیا کبھی آپ کسی ایسے پیڑ کے نیچے رات میں گزرے ہیں جہاں عجیب سا بوجھل پن اور کسی کی نظریں آپ پر جمی محسوس ہوتی ہیں؟ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ بہت سے لوگ بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے اس پیڑ کے نیچے رات کے وقت سائے کو حرکت کرتے دیکھا، کسی کے قدموں کی آہٹ سنی یا کسی نامعلوم وجود کی ٹھنڈی سانس اپنے قریب محسوس کی۔ آخر وہ 7 پیڑ کون سے ہیں جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے؟ ان کے قریب جانا کیوں خطرناک سمجھا جاتا ہے؟ اور کیا واقعی ان کے نیچے بیٹھنا یا رات گزارنا انسان کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ آج کی اس معلوماتی تحریر میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ 7 پیڑ جنہیں ہمیشہ دور سے دیکھنا بہتر ہے، قریب جانا نہیں، کیونکہ ان کے سائے میں وہ بستے ہیں جو نظر تو نہیں آتے مگر اپنے وجود کا احساس ضرور دلاتے ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ہم نہ صرف ان پیڑوں کے نام بتائیں گے بلکہ ان سے جڑی وہ کہانیاں بھی سنائیں گے جو سن کر آپ کی روح کانپ اٹھیں گی۔ 7 قسم کے پیڑ جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اسی لیے ان 7 قسم کے پیڑوں سے بچ کر رہنا۔ ان میں پہلا پیڑ ہے بیری کا پیڑ۔ بیری کا پیڑ عام طور پر دیہات میں ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ اس کے گھنے پتوں اور چھاؤں میں بیٹھنا دن کے وقت تو ایک سکون بخش تجربہ لگتا ہے، لیکن جیسے ہی رات کی تاریکی پھیلتی ہے اس پیڑ کے بارے میں خوفناک حکایتیں زندہ ہو اٹھتی ہیں۔ پرانی روایات میں کہا جاتا ہے کہ بیری کا پیڑ جنات کا خاص مکان ہوتا ہے اور یہ پیڑ بالخصوص اندھیری راتوں میں پراسرار واقعات کا مرکز بن جاتا ہے۔ دیہات کے بڑے بوڑھے اکثر کہتے ہیں کہ جو شخص رات کے وقت بیری کے پیڑ کے قریب بیٹھ جائے تو اس کے سائے میں سو جائے وہ کبھی سلامت نہیں رہتا۔ کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسے افراد صبح اٹھتے ہیں یا تو ان کی عقل معطل ہو چکی ہوتی ہے یا وہ کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں جہاں بیری کے پیڑ کے قریب کھیلتے بچوں نے غیر مرئی سائے کو دیکھا یا پھر ان کے کانوں میں کسی کے خلخلانے کی آواز گونجی۔ بیری کا پیڑ خاص طور پر جن عورتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے بیری کے پیڑ کے قریب سفید لباس میں عورت کو بیٹھے دیکھا جو قریب جانے پر یکدم غائب ہو گئی۔ یہ منظر دیکھنے والوں کے دل پر ایسا خوف طاری ہوا کہ برسوں تک وہ اس راستے کے قریب جانے سے کتراتے رہے۔ کچھ علماء اور صوفیاء کا کہنا ہے کہ بیری کے پیڑ پر جنات اس لیے بستے ہیں کیونکہ یہ پیڑ کثرت سے استعمال ہونے والے مقامات کے قریب اگتے ہیں۔ پرانے قبرستان، سنسان کھیت
یا ویران راستے جہاں روشنی کم ہو وہاں بیری کے پیڑ اکثر ملتے ہیں۔ جنات ایسی جگہوں کو پسند کرتے ہیں جہاں انسان کم ہو اور اندھیرا زیادہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بیری کے پیڑ کو ایک خاص خطرناک علامت سمجھا جاتا ہے۔ اکثر ممرر افراد یہ نصیحت کرتے ہیں کہ رات کے وقت بیری کے پیڑ کے قریب نہ جایا جائے اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہاں سے گزرا جائے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جنات ایسے مقامات پر انسانوں سے ناراض ہو کر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آخرکار بیری کے پیڑ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ جنات کا بسیرا ہے یا پھر محض صدیوں پرانی کہانیاں؟ یہ فیصلہ ہر سننے والے کے دل پر چھوڑا جا سکتا ہے، مگر ایک بات طے ہے، بیری کے پیڑ کا ذکر آتے ہی دل میں ایک عجیب سا خوف اور ہیبت ضرور طاری ہو جاتی ہے۔ 7 قسم کے پیڑ جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اسی لیے ان 7 قسم کے پیڑوں سے بچ کر رہنا۔ ان میں سے دوسرا پیڑ ہے پیپل کا پیڑ۔ پیپل کا پیڑ ہمارے دیہاتوں، قصبوں اور شہروں میں عام پایا جاتا ہے۔ یہ پیڑ اپنے وسیع پتوں اور لمبے تناور تنے کے باعث دن میں تو سایہ دار اور پرسکون لگتا ہے، مگر رات کے اندھیرے میں یہی پیپل کا پیڑ ایک خوفناک اور پر اسرار شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پرانی کہانیوں اور روایات کے مطابق پیپل کے پیڑ کو جنات کا سب سے پسندیدہ مکان مانا جاتا ہے۔ دیہاتی لوگ اکثر بیان کرتے ہیں کہ جو شخص پیپل کے پیڑ کے نیچے رات گزارے وہ کبھی معمولی زندگی نہیں گزار پاتا۔ کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کچھ اچانک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کچھ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جنہیں بیان کرتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہانیوں میں آتا ہے کہ پیپل کے پیڑ کے نیچے رات کے وقت اکثر کسی کے چلنے کی آہٹیں سنائی دیتی ہیں، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ انہوں نے پیپل کے پیڑ کی شاخوں پر عجیب و غریب سائے کو حرکت کرتے دیکھا ہے۔ کئی افراد نے بتایا کہ پیڑ کے قریب سے گزرتے ہوئے کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ ایک مشہور حکایت میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مسافر رات کے وقت پیپل کے پیڑ کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ پیڑ کی شاخیں نیچے جھک رہی ہیں اور کوئی ٹھنڈی سی سانس ان کے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ اگلی صبح لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص نیم بے ہوش حالت میں زمین پر پڑا ہے اور اس کے بعد وہ کبھی پہلے جیسا نہ رہا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ پیپل کا پیڑ خاص طور پر قبرستانوں اور سنسان مقامات کے قریب پایا جاتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں جنات اور غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اندھیری رات، سناٹا اور پیپل کا گھنا سایہ، یہ تینوں چیزوں مل کر ایک ایسا خوف پیدا کرتی ہے جسے بیان کرنا مشکل ہے۔ کچھ علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ پیپل کے پیڑ کی مخصص ساخت اور اس کے پتوں کی سرسراہٹ بھی لوگوں کے ذہن میں وہم پیدا کرتی ہیں۔ رات کے سناٹے میں جب ہوا چلتی ہے تو اس کے پتے ایسے شور مچاتے ہیں جیسے کوئی پیڑ اندر چھپا ہوا ہو۔ یہی کفایت سننے والے کو یہ یقین دلاتی ہے کہ وہاں کچھ موجود ہے۔ تمام حقیقت اور کہانیوں میں فرق رکھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ ان تمام باتوں کو محض دیہاتی تہمات قرار دیتے ہیں، مگر دوسری جانب ایسے واقعات بھی موجود ہیں جو ان عقیدوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیپل کا پیڑ صدیوں سے پر اثریات اور خوف کی علامات سمجھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ نصیحت کرتے ہیں کہ شام کے بعد کبھی بھی پیپل کے پیڑ کے قریب نہ جاؤ، اور اگر جانا پڑے تو اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر گزرو، ورنہ ممکن ہے کہ یہ پیڑ اپنے پر اسرار مخلوقات کے ساتھ تمہیں بھی
اپنی گرفت میں لے لے۔ پیپل کا پیڑ آج بھی ایک ایسا راز ہے جو انسان کو حیران بھی کرتا ہے اور ڈراتا بھی ہے۔ اسی لیے حقیقت کیا ہے یہ شاید کبھی نہ کھل سکے، مگر ایک بات ضرور ہے، پیپل کے پیڑ کا نام سنتے ہی دل میں ایک عجیب سا خوف اور ہیبت لازمی اتر آتی ہے۔ 7 قسم کے پیڑ جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اسی لیے ان 7 قسم کے پیڑوں سے بچ کر رہنا۔ ان میں سے تیسرا پیڑ ہے برگد کا پیڑ۔ برگد کا پیڑ اپنی جسامت اور عجیب و غریب شکل کی وجہ سے ہمیشہ سے ایک ہی پر اسراریت کا شکار رہا ہے۔ اس کی لٹکتی ہوئی جڑیں دن کے وقت قدرتی حسن کا منظر پیش کرتی ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں یہی جڑیں ایسے لگتی ہے جیسے کوئی خوفناک ہاتھ نیچے لٹک رہے ہوں، یا اندھیرے میں کوئی وجود آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہو۔ برگد کا پیڑ جنات کا پسندیدہ مکان ہے۔ لوگ مانتے ہیں کہ ان کے لٹکتی جڑوں کے درمیان اور ان کے گھنے سائے تلے کئی غیر مرئی مخلوقات بسی ہوتی ہے۔ اسی لیے دیہات کے بزرگ بچوں کو سختی سے منع کرتے ہیں کہ وہ شام کے بعد برگد کے پیڑ کے قریب نہ جائیں۔ کئی حکایات میں ذکر آتا ہے کہ جو بھی شخص رات کو برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جائے وہ کسی نہ کسی بلا کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے، کبھی اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور کبھی وہ ایسے خواب دیکھتا ہے جن کی حقیقت بیان کرنا بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ برگد کے پیڑ کے نیچے رات کے وقت کسی عورت کے رونے یا ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کچھ نے بتایا کہ انہوں نے سفید کپڑوں میں ایک عورت کو پیڑ کی جڑوں میں بیٹھے دیکھا، مگر جیسے ہی قریب گئے وہ منظر آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ ایسے واقعات سننے والے کے جسم میں ٹھنڈی لہر دوڑا دیتے ہیں۔ ایک پرانی داستان کے مطابق ایک چرواہا رات گئے اپنے مویشیوں کو لے کر برگد کے قریب آیا۔ تھکن سے مجبور ہو کر وہ اس پیڑ کے نیچے سو گیا۔ اگلی صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ چرواہا زندہ تو تھا، مگر اس کی حالت بالکل پاگل جیسی ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت پیڑ کی طرف اشارہ کر کے چیختا رہتا اور کچھ عرصہ بعد ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ قصہ آج بھی دیہات میں سنایا جاتا ہے۔ روحانی علماء اور عاملین کا کہنا ہے کہ برگد کے پیڑ کی لٹکتی ہوئی جڑیں اور اس کی گھنی شاخیں جنات اور عاشق کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ پیڑ عام طور پر پرانے راستوں، سنسان جگہوں یا قبرستان کے قریب پایا جاتا ہے، جو ویسے ہی خوف اور پر اسراریت سے بھرے ہوتے ہیں۔ اندھیری رات اور برگد کا گھنا سایہ مل کر انسان کو ایک انجانے خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ برگد کے پیڑ کے نیچے رات کے وقت اگر کوئی انسان بیٹھ جائے تو جنات اس سے کھیلنے لگتے ہیں۔ کبھی وہ اس کی آواز بدل دیتے ہیں، کبھی اس کے جسم کو حرکت دینے لگتے ہیں۔ ایسے شخص کو اکثر سایہ پر جانا کہا جاتا ہے۔ اگرچہ سائنس ان باتوں کو محض وہم قرار دیتی ہے، مگر صدیوں سے لوگوں کے تجربات اور مشاہدات نے برگد کے پیڑ کو خوف اور دہشت کی علامت بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ شام ڈھلتے ہی برگد کے پیڑ کے قریب جانے سے کتراتے ہیں۔ آخر میں ایک ہی نصیحت سننے کو ملتی ہے، اگر رات کے وقت برگد کے پیڑ کے پاس سے گزرنا پڑے تو اللہ کا نام لے کر گزرنا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیڑ اپنے سائے کے ساتھ تمہیں بھی اپنی پراسرار زندگی میں کھینچ لے۔ 7 قسم کے پیڑ جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے پیڑوں سے بچ کر رہنا۔ ان میں سے چوتھا پیڑ ہے کیکر کا پیڑ۔ کیکر کا پیڑ اپنی سخت لکڑی اور نوکیلے کانٹوں کی وجہ سے ہمیشہ
الگ نظر آتا ہے۔ دن کے وقت یہ عام سا پیر لگتا ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں یہی پیر خوف اور دہشت کی علامت بن جاتا ہے۔ پرانی کہانیوں اور روایت میں کہا جاتا ہے کہ کیکر کا پیر بھی جنات کا مکان ہے، اور خاص طور پر اس کے کانٹے ان عاشبوں کی حفاظت کرتے ہیں جو اس کے اندر بستے ہیں۔ دیہات کے بزرگ اکثر کہتے ہیں کہ اگر رات کو کسی مسافر کو کیکر کے پیر کے نیچے سائے کی تلاش میں رکنا پڑے تو وہ محفوظ نہیں رہتا۔ کئی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے پیر کے نیچے بیٹھتے ہی اپنے جسم پر بوجھ محسوس کیا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت ان کو جکڑ رہی ہو۔ کچھ ایسے بھی واقعات سننے میں آتے ہیں جہاں لوگ اچانک چیخنے لگتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ کیکر کے پیر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے کانٹوں میں جنات اور بدروحیں چھپ کر رہتی ہیں۔ رات کے وقت جب ہوا چلتی ہے تو کانٹوں کی سرسراہٹ ایسے لگتی ہے جیسے کوئی دانت پیس رہا ہو یا کسی کے ناخن زمین پر رگڑ رہے ہو۔ یہ خوفناک آوازیں سننے والے کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ ایک پرانی حکایت کے مطابق ایک مسافر رات گئے کیکر کے پیر کے نیچے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے کپڑوں کو کھینچ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اندھیرے میں اسے پیر کی شاخوں پر لال آنکھ والا سایہ نظر آیا۔ وہ خوف سے بے ہوش ہو گیا، اور اگلی صبح جب لوگ اسے اٹھانے آئے تو وہ سخت بیمار ہو چکا تھا۔ چند ہی دنوں میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ آج بھی لوگوں کے ذہن میں خوف کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ کچھ علماء اور عاملین کا ماننا ہے کہ کیکر کے پیر پر وہ جنات رہتے ہیں جو زیادہ جارحی مزاج اور غصہ والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کیکر کے پیر کے قریب رات کو پیشاب یا گندگی نہ کریں، ورنہ یہ جنات برا مان کر انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کئی واقعات میں لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایسا کرنے والے کو سخت بیماریوں نے آ لیا یا وہ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے۔ کیکر کا پیر زیادہ تر سنسان بیابانوں، ریگستانوں یا ویران کھیتوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو ویسے ہی خوفناک اور خاموشی سے بھرپور ہوتی ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی پیر جنات کے مکان کے طور پر مشہور ہو جائے تو اس کے قریب جانا خود ہی دہشت کا باعث بن جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ اسے محض وہم قرار دیتے ہیں، مگر دیہات اور قصبوں میں آج بھی لوگ رات کے وقت کیکر کے پیر کے قریب جانے سے کتراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیر عام نہیں بلکہ اس کے کانٹے اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اپنے اندر کچھ ایسے چھپائے ہوئے ہیں جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ آخر میں یہی نصیحت کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو رات کے وقت کیکر کے پیر قریب سے گزرنا پڑے تو اللہ تبارک و تعالی کا نام ضرور لیجئے گا، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس پیر کے کانٹوں کے درمیان کوئی سی بھی ایسی مخلوق چھپی ہے جو کبھی بھی آپ پر اپنا سایہ ڈال سکتی ہے۔ 7 قسم کے پیر جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اسی لیے ان 7 قسم کے پیروں سے بچ کر رہنا۔ ان میں سے 5واں پیر ہے نیم کا پیر۔ نیم کا پیر اپنی کڑوی پتیوں اور دواؤں کے فوائد کے لیے مشہور ہے۔ لوگ اسے بیماریوں کے علاج میں استعمال کرتے ہیں اور گھروں کے قریب لگاتے ہیں تاکہ ماحول پاکیزہ رہے، لیکن اس کے ساتھ ہی نیم کا پیر ایک اور پہلو بھی رکھتا ہے جو خوف اور پر اسراریت سے بھرپور ہے۔ پرانی حکایت اور کہانیوں میں کہا جاتا ہے کہ نیم کا پیر بھی جنات کا پسندیدہ ٹھکانہ ہے۔ خاص طور پر رات کے وقت دیہات کے بزرگ اکثر بچوں کو منع کرتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد نیم کے پیر کے نیچے نہ جاؤ،
ان کا کہنا ہے کہ اس پیڑ کے نیچے بیٹھنے والے کو اکثر سایہ لگ جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ نیم کے پیڑ کے قریب جاتے ہی انہیں کسی نہ کسی موجود ہونے کا احساس ہوا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا وجود ان پر نظریں گار کر دیکھ رہا ہو۔ نیم کے پیڑ کے قریب رات کو ایک عجیب سا بوجھل پن اور خاموشی چھا جاتی ہے، یہاں تک کہ ہوا بھی رک سی جاتی ہے اور ماحول میں ایک خوفناک سناٹا پھیل جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھتے ہی ان کے جسم میں کپکپاتی طاری ہو جاتی ہے اور انہیں ایسا لگا جیسے کوئی ان کی سانس روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک مشہور حکایت کے مطابق ایک عورت شام کے وقت نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے ایک سفید سایہ اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ چیخنے لگی لیکن اس کی آواز گلے میں ہی دب گئی۔ جب لوگ دوڑے آئے تو عورت نیم بے ہوش تھی اور بعد میں کئی دن تک بول نہ سکی۔ اس کے بعد وہ بار بار کہتی تھی کہ وہ سایہ مجھے ابھی بھی گھورتا ہے۔ کچھ عاملین اور علماء کا کہنا ہے کہ نیم کے پیڑ پر خاص قسم کے جنات رہتے ہیں جو زیادہ تر عورتوں کو اپنا شکار بناتے ہیں۔ اسی لیے دیہات میں اکثر کہا جاتا ہے کہ شام ڈھلنے کے بعد عورتوں کو نیم کے پیڑ کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ان کے مطابق ان جنات کو نیم کی کرواہٹ اور اس پیڑ کا خاص مزاج پسند ہے، اسی لیے وہ یہاں بسیرا کرتے ہیں۔ نیم کے پیڑ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت اس کے پتوں کی سرسراہٹ میں ایک عجیب سی آہٹ شامل ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پیڑ کے اندر بیٹھا سانس لے رہا ہو یا کسی سے سرگوشی کر رہا ہو۔ یہ کفایت انسان کو خوف سے بھی بے قابو کر دیتی ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ ان تمام باتوں کو محض توہم پرستی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صدیوں سے نیم کے پیڑ کے ساتھ جڑے واقعات اور کہانیاں لوگوں کو یقین دلانے پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ پیڑ عام نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نیم کا پیڑ مرضی کے موسم میں پھلتا ہے اور برسات کے موسم میں پھل دیتا ہے۔ یہ ایک معمہ ہے اور آج تک لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج بھی دیہات اور قصبوں میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر نیم کے پیڑ کے قریب جانا پڑے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گزرنا چاہیے، کیونکہ اس پیڑ کے سائے میں جنات بستے ہیں اور اگر انہوں نے اپنا سایہ ڈال دیا تو انسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ 7 قسم کے پیڑ جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اسی لیے ان 7 قسم کے پیڑوں سے بچ کر رہنا۔ ان میں سے چھٹا پیڑ ہے شیشم کا پیڑ۔ شیشم کا پیڑ اپنی سخت لکڑی اور مضبوطی کے باعث ہمیشہ سے قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اس کی لکڑی سے قیمتی فرنیچر اور دروازے بنتے ہیں۔ دن کے وقت یہ پیڑ سرسبز اور خوشنما نظر آتا ہے، لیکن رات ڈھلتے ہی شیشم کے پیڑ کا منظر خوف اور پر اسراریت میں بدل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات کے لوگ شام کے بعد شیشم کے پیڑ کے قریب جانے سے کتراتے ہیں۔ کہانیوں کے مطابق شیشم کا پیڑ بھی جنات کا مکان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پیڑ کی گھنی شاخوں کے درمیان جنات اور بدروحیں بسی ہوتی ہیں۔ خاص طور پر رات کے وقت اس کے سائے میں بیٹھنے والا اکثر بھی عجیب اور غریب واقعات کا شکار ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے شیشم کے پیڑ کے قریب کسی کے چلنے کی آہٹ سنی ہے، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ کچھ پرانی داستانوں میں ذکر آتا ہے کہ شیشم کے پیڑ کے قریب رات کو اکثر آگ کے شعلے یا روشنی کے گولے نظر آتے ہیں۔ مقامی لوگ انہیں جنات کا آگ کہتے ہیں۔ یہ روشنی اچانک نمایاں ہو کر لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک عجیب سی بو پھیل جاتی ہے جو انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔
ایک خوفناک واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ ایک لکڑہارے نے رات کے وقت شیشم کو کاٹنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے کلہاڑی پیر پر ماری، اچانک اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ بعد میں اس نے بتایا کہ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا ہو۔ وہ شخص کئی ہفتوں بیمار رہا اور کبھی دوبارہ شیشم کے قریب نہ گیا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ شیشم کے پیر پر رہنے والے جنات نہایت طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ انسان کو اپنے قابو میں لے سکتے ہیں اور اکثر ایسے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جو رات کے وقت اکیلے پیر کے قریب جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیشم کے نیچے بیٹھنے والا انسان اکثر برے خوابوں، بیماری یا ذہنی الجھن میں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے شیشم کے پیر کے نیچے سفید کپڑوں میں ایک سایہ دیکھا جو کبھی عورت کی صورت میں اور کبھی کسی بوڑھے کی شکل میں نظر آتا ہے، لیکن جب قریب گئے تو وہ سایہ لمحوں میں غائب ہو گیا۔ ایسے منظر سننے والے کے جسم میں خوف کی ایک ٹھنڈی لہر دوڑا دیتی ہے۔ روحانی علماء کا کہنا ہے کہ شیشم کے پیر کا سایہ جنات کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پیر کے نیچے رات گزارنا یا بیٹھنا سخت منع کیا جاتا ہے۔ بعض عاملین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شیشم کے پیر کو کاٹنا یا نقصان پہنچانا بھی جنات کے غصے کو دعوت دینا ہے۔ اگرچہ سائنس ان باتوں کو صرف وہم قرار دیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیشم کے پیر کے ساتھ جڑی داستانیں اور تجربات نسل در نسل منتقل ہوتے آئے ہیں۔ اسی لیے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ شیشم کے پیر سے بچ کر رہو۔ خاص طور پر رات کے اندھیرے میں 7 قسم کے پیر جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اسی لیے ان 7 قسم کے پیروں سے بچ کر رہنا۔ ان میں سے 7واں پیر ہے کیلے کا پیر۔ کیلے کا پیر عام طور پر خوشبودار اور فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ اس کے پتے، اس کا پھل، اس کی شاخیں روزمرہ زندگی میں بڑے کام آتی ہے۔ لیکن کچھ علاقوں میں کیلے کا پیر محض ایک پھلدار پیر نہیں بلکہ ایک پراسرار وجود سمجھا جاتا ہے۔ دیہات اور قصبوں میں مانا جاتا ہے کہ رات کے وقت کیلے کے پیر کے قریب جانا انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس پر جنات اور پریوں کا سایہ ہوتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ کیلے کا پیر خاص طور پر اندھیری راتوں میں پراسرار حرکتوں کا گواہ بناتا ہے۔ کئی لوگوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے پیر کے پتوں کو تیز ہوا کے بغیر ہلتے دیکھا، جیسے کوئی ان کے درمیان چھپا ہوا ہو۔ بعض نے دعویٰ کیا کہ پیر کے پاس جانے پر انہیں قدموں کی آواز سنائی دی، لیکن جب مڑ کر دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا۔ ایک پرانی حکایت کے مطابق ایک شخص رات گئے اپنے کھیتوں کی نگرانی کے لیے گیا۔ وہاں موجود کیلے کے پیر کے قریب پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ 2 عورتیں سفید کپڑوں میں پیر کے گرد گھوم رہی ہے۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ یہ عام عورتیں ہیں، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو وہ دونوں لمحوں میں غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد وہ کئی دن تک شدید بخار میں مبتلا رہا اور اکثر چیخ کر جاگ اٹھتا۔ کیلے کے پیر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب شادی شدہ عورتوں کو نہیں لانا چاہیے۔ دیہات کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس پیر کے سائے میں موجود جنات عورتوں کو زیادہ متاثر کرتے ہیں اور اکثر ان پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ کئی عورتوں نے بیان کیا کہ شام کے بعد کیلے کے پیر کے قریب جانے سے ان پر بوجھ سا محسوس ہوا اور ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ روحانی علماء کے مطابق کیلے کے پیر پر وہ جنات بستے ہیں جو خوبصورت شکل اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کیلے کے پیر کے قریب
رات کو عورت یا بچہ نظر آتا ہے لیکن قریب جانے پر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے والوں کی جان ہی نکال جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیلے کے پیڑ کے نیچے رات گزارنا انسان کو خطرناک بیماریوں یا پاگل پن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کئی لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ ایسے پیڑ کے نیچے سونے کے بعد وہ عجیب خوابوں کا شکار ہو گئے۔ کبھی انہیں لگتا ہے کہ کوئی ان کی گردن دبا رہا ہے اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا جسم کسی اور کے قابو میں ہے۔ دیہات کے لوگ آج بھی نصیحت کرتے ہیں کہ رات کے وقت کیلے کے پیڑ کے پاس مت جانا، کیونکہ یہ پیڑ صرف پھل ہی نہیں دیتا بلکہ اپنے سائے میں کچھ ایسے راز بھی چھپائے ہوئے ہیں جو عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ دوستو یہ مفید معلومات ضرور شیئر کر دیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو ویڈیو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔